الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کنویں کے مسائل میں، اب ہم پڑھیں گے فصل استنجا، استنجا کرنے کے بیان میں، استنجا کرنے کے بیان میں، ٹھیک ہے، استنجا کرنے کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے مفہوم یہ ہے کہ مرد پر ضروری ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے، پاکی حاصل کرے، تب تک وہ حاصل کرے جب تک پیشاب کے اثر چلا جائے، بالکل پیشاب کا اثر کیا ہو، چلا جائے، اور اس کا دل مطمئن ہو جائے اپنی عادت پر، یعنی کہ اس کا دل میں اطمینان آ جائے کہ مجھے پاکی حاصل ہو گئی ہے، میں نے پاک کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلنے کے ساتھ ہو یا بیٹھنے کے ساتھ یا لیٹنے کے ساتھ یا اس کے علاوہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تب تک وہ وضو نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل اطمینان حاصل نہ کر لے، یعنی کہ دل میں قرار آ جائے کہ میرے جو پیشاب کے قطرے تھے وہ تمام کے تمام نکل گئے اور پاکی خوب حاصل ہو گئی، تب تک اس سے پہلے تک وہ وضو نہیں کر سکتا، وضو میں شروع نہیں ہو سکتا۔ جس کو بیماری ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، فصل فی الاستنجاء، فصل استنجے کے بیان میں، لازم ہے مرد کے لیے کہ وہ استبراء کرے، استبراء پاکی حاصل کرے، پاکیزگی حاصل کرے، حتیٰ یزولا، یہاں تک کہ چلا جائے بول پیشاب کا اثر، اس کا پیشاب کا اثر چلا جائے اور مطمئن ہو جائے قلب، اس کا دل، اس کا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے، علی حسب عادتی، اس کی عادت کے طریقے پر، یعنی کہ جو اس کی عادت ہے اس طریقے پر اس کا دل کیا ہو، مطمئن ہو جائے، اما بالمشی، یا تو چلنے کے ساتھ ہو، یا پھر ابھی تنحنحی، یا پھر کھانسنے کے ساتھ ہو، یا پھر کھانسنے کے ساتھ، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا بعض قطرے رہ جاتے ہیں تو وہ کھانسے یا پھر چلے تو وہ قطرے نکل آتے ہیں، تو اس کی عادت اس طرح مطمئن ہو جائے، کھانسے تو بھی قطرے نہ نکلیں، یا ابل اضطجاع، یا پھر لیٹنے کے ساتھ، لیٹے تو بھی نہ نکلے، او غیری، یا اس کے علاوہ کے ساتھ، اور نہیں ہے جائز اس کے لیے شروع ہونا پھر وضو میں، وضو میں شروع ہونا جائز نہیں ہے، کب تک جائز نہیں، حتیٰ یطمئن، یہاں تک کہ مطمئن ہو جائے اس کا دل، بزوالی رشح البول، پیشاب کے قطروں کے زائل ہونے کے ساتھ اس کا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ جو پیشاب کے قطرے تھے وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے، چلے گئے، زائل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تب تک وہ وضو نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل قرار نہ پکڑ لے، مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے نحو میں ضمیر کی، اس میں غیر متمکن کی دو قسمیں پڑھ لی تھی، آگے تیسری قسم ہے اسماء موصولہ، کون سی ہے، اسماء موصولہ، اسماء موصولہ یہ ہیں الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اسماء موصولہ کون سی ہے، اسماء موصولہ۔ اسم موصول کی تعریف کر لیں، اسم موصول وہ اسم ہے جس کا معنی کسی جملے کو ملائے بغیر مکمل نہ ہو، اسم موصول وہ ہے جس کا معنی کسی جملے کو ملائے بغیر مکمل نہ ہو، اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول یہ ہیں الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، الاولی، 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 آگے اللتی، اللتانی،
اللتینی اللاتی اللواتی. دوبارہ الذی اللذانی اللذینی الذین الاولا اللتی اللتانی اللتینی اللاتی اللواتی. ٹھیک ہے، دوبارہ پھر الذی اللذانی اللذینی الذین الاولا اللتی اللتانی اللتینی اللاتی اللواتی. اور من اور ماں اور اسم فاعل یا اسم مفعول پر آنے والا الف لام بھی اس میں موصول ہے. اور من اور ماں اور اسم فاعل اور اسم مفعول پر آنے والا الف لام بھی اس میں موصول ہے. آنے والا الف لام بھی اس میں موصول ہے. اور این اور ایتن بھی اس میں موصول ہے. اور این اور ایتن بھی اس میں موصول ہے. اور این اور ایتن بھی اس میں موصول ہے. صلے میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. صلے میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. صلے میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں. عائد اگر صلے کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. عائد اگر صلے کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. عائد اگر صلے کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عائد اگر صلے کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آپ قواعد نکالیں. ہم نے 5 قاعدے پڑھ لیے تھے جملہ فعلیہ کے. آگے چھٹا قاعدہ ہے. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا. فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا. فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا. فاعل خواہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فاعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا. فاعل خواہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. جیسے ضرب زید، ضرب زیدان، ضرب زیدون. ضرب زید، ضرب زیدان، ضرب زیدون. اب سائل سوال کرتا ہے کہ فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کیسا آئے گا. اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کیسے آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو جس طرح کا فاعل ہوگا اسی طرح کا فعل آئے گا. اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو جس طرح کا فاعل ہوگا اس طرح کا فعل آئے گا. یعنی کہ فاعل واحد تو فعل واحد، فاعل تثنیہ تو فعل تثنیہ، فاعل جمع تو فعل جمع ہوگا. جیسے زید ضرب، الزیدان ضربا، الزیدون ضربوا. زید ضرب، الزیدان ضربا اور الزیدون ضربوا. قاعدہ نمبر 7، اگر فعل کے بعد 2 اسم آ جائیں، فعل کے بعد 2 اسم آ جائیں اور ان پر نہ اعراب ہو، نہ لفظی علامت ہو، نہ اعراب ہو، نہ لفظی علامت ہو، نہ معنوی علامت ہو، نہ معنوی علامت ہو، تو پہلے کو فاعل اور دوسرے کو مفعول بنائیں گے. اگر فعل کے بعد 2 اسم آ جائیں اور ان پر نہ اعراب ہو، نہ لفظی علامت ہو، نہ معنوی علامت ہو، تو پہلے کو فاعل اور دوسرے کو مفعول بنائیں گے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. اور اگر اعراب ہو تو جس پر رفع ہوگا اس کو فاعل اور جس پر نصب ہوگی اس کو مفعول بنائیں گے. اگر اعراب ہو تو جس پر رفع ہوگا اس کو فاعل اور جس پر نصب ہوگی اس کو مفعول بنائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا. اب زیدن پر رفع ہے، عمرن پر نصب ہے، تو زیدن کو فاعل اور عمرن کو مفعول بنائیں. اور اگر ان میں لفظی علامت ہو، اگر لفظی علامت ہو تو لفظوں کے اعتبار سے جو فعل کے مناسب ہوگا اس کو فاعل اور دوسرے کو مفعول بنائیں گے. اگر لفظی علامت ہو تو لفظوں کے اعتبار سے جو فعل کے مناسب ہوگا اس کو فاعل بنائیں گے اور دوسرے کو
مفعول بنائیں گے۔ اگر لفظی علامت ہو تو فعل لفظوں کے اعتبار سے جو فعل کے مناسب ہوگا اس کو فاعل بنائیں گے اور دوسرے کو مفعول بنائیں گے۔ جیسے ضربت موسیٰ حبلا، ضربت موسیٰ حبلا، ضربت موسیٰ حبلا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان میں معنوی علامت ہو تو معنوی اعتبار سے جو فعل کے مناسب ہوگا اس کو فاعل اور دوسرے کو مفعول بھی بنائیں گے۔ اگر ان میں معنوی علامت ہو تو معنوی اعتبار سے جو فعل کے مناسب ہوگا اس کو فاعل اور دوسرے کو مفعول بھی بنائیں گے۔ جیسے آکل الکمثرى، آکل الکمثرى یحییٰ، جیسے آکل الکمثرى یحییٰ، جیسے آکل الکمثرى یحییٰ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یاد کر کے آنا، لیکن آپ نے پیچھے سے ضرور دہرانا ہے، پیچھے سے ہر روز آپ نے اس کو سب کو جو پڑھا ہے وہ آپ نے ضرور اس کو پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو صحیح طرح یاد نہیں ہوگا، بھول جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو جب اجرا کرائیں گے تو آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا